بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے اگلا موٹیویشن کے بارے میں۔ موٹیویشن کے انٹروڈکشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے تمام جاندار اشیاء کو اپنے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے تگ و دو کا ایک نظام بخشا ہے، جسے نظام محرکات کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا ایک نظام بخشا ہے، اور اسی نظام کو ہم نظام محرکات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حرکت میں آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انسان جو جاندار مخلوق ہونے کے ساتھ ذہن بھی رکھتا ہے، اس کے نظام محرکات میں محرکات کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، آرام ہے، تجسس ہے، تعاقب ہے، بچاؤ وغیرہ ہے۔ تو تحریک یا نظام محرکات ایک ایسا طاقتور اور زبردست طریقہ کار ہے جس کی مدد سے انسان اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو ایک خاص رخ پر ڈالتے ہوئے اپنے اعمال کو ایک مخصوص مقصد کے حصول کے لیے ایک سمت دے کر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام محرکات در حقیقت مختلف محرکات کا مظہر ہوتا ہے۔ محرک کسی مقصد یعنی موٹیو جو ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے کسی قسم کی کارکردگی کی سر انجام دہی سے قبل ذہنی آمادگی یا میلان طبع کا نام، جو انسان کے ذہن میں تحریک پیدا کرتا ہے اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے، جس کی بدولت حصول مقصد آسان ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کام کرنے سے پہلے ذہنی آمادگی اور رجحان ہی محرک ہوتا ہے، اور تحریک یافتہ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے کام میں بے حد خوشی محسوس کرتا ہے اور بے حد دلچسپی بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر جسے ہم موٹیویٹڈ پرسن کہتے ہیں، وہ اپنے کام میں بے حد دلچسپی محسوس کرتا ہے اور اپنے کام کو کرتے ہوئے اسے خوشی یا فخر کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کام کو خواہ وہ کتنا ہی مشکل ہو، نہایت آسان سمجھتا ہے اور اس کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ مگر کوئی تحریک بغیر ترغیبات کے ممکن نہیں، بٹ نو موٹیویشن از پاسبل وداؤٹ انسینٹیوز۔ اور صنعتی کارکنوں میں تحریک پیدا کرنے کی غرض سے دو قسم کی ترغیبات دی جا سکتی ہیں، ایک مالی اور دوسرا غیر مالی یا سماجی یا اسے ہم پہلے کو معاشی کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو سماجی۔ پہلے کو مالی کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو غیر مالی محرکات۔ تو صنعتی پیداوار میں اضافہ اور صنعتی پیداوار کے معیار کو بہتر بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے ان ترغیبات کا مہیا کرنا نہایت ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ کائنڈز آف موٹیوز، اب ہمارے پاس دو قسمیں ہیں ان محرکات کی یا ان ترغیبات کی جو ہم اپنے ورکرز کو دے سکتے ہیں، ایک مالی اور دوسرا غیر مالی۔ ان کی وضاحت ہم ابھی تفصیل اس کی آگے آتی ہے۔ مالی اور غیر مالی محرکات، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فائنینشیل اور اکنامک موٹیوز کو، یعنی مالی محرکات کو۔ ان ترغیبات کی فراہمی پر صنعتی انتظامیہ کو کچھ اضافی معاشی بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر صنعتی انتظامیہ کو ان ترغیبات پر مزید خرچ کر کے اور بھاری رقوم صرف کر کے صنعتی پیداوار کی لاگت میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان ترغیبات کے باعث پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پیداوار کی مقدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ترغیبات سے کارکن طبقہ کو بہت سی سہولیات اور مراعات حاصل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ دلی طور پر مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں اور صنعت کاروں اور صنعتی انتظامیہ کو حقیقتاً اپنا ہمدرد اور خیر خواہ جانتے ہیں۔ کچھ مالی محرکات بیان کی جاتی ہیں، اور کون سی آگے مالی محرکات ہیں جو صنعتی انتظامیہ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے ورکرز کو۔ سب سے پہلے بونس اسکیم، کارکنوں میں ان کی اجرتوں کے علاوہ مجموعی منافع میں سے کچھ رقم مختص کر کے ان کے کام اور کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ششماہی یا سالانہ بنیاد پر تقسیم کی جانے والی رقم بونس کہلاتی ہے۔ بونس اسکیم مختلف
صنعتی اداروں کو اپنی معاشی حالت کے مکمل طور پر مستحکم ہونے کی صورت میں ششماہی بنیاد پر اور بصورت دیگر سالانہ بنیاد پر اپنانی چاہیے۔ بونس کی تقسیم مخصوص مدت تک ہر کارکن کے کام کی نوعیت کے مطابق کہ کام کس قدر مشکل یا آسان ہے، اور اس دوران میں اس کی جانفشانی سے کارکردگی کا غیر جانبداری سے جائزہ لے کر ادا کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر کارکن کو اطمینان ہو کہ اس کی محنت، صلاحیت اور مجموعی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے معاوضہ کی اسکیم یعنی کمپنسیشن اسکیم۔ کسی صنعتی ادارہ میں کام کرتے ہوئے اگر کسی کارکن کو کوئی حادثہ پیش آ جائے جس سے اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے، مثلا کوئی انگلی کٹ جائے یا خدا نخواستہ ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے یا بینائی ضائع ہو جائے، تو ایسے میں گو اس انسانی جسم کے اس حصے کا نعم البدل تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مگر وقتی اطمینان اور دلجوئی کی خاطر صنعتی انتظامیہ کو آئی ایل او کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ آئی ایل او سے مراد انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی مزدوروں کی بین الاقوامی تنظیم۔ اس سے نہ صرف متاثرہ کارکن خوش ہوگا بلکہ کارکن طبقہ پر انتظامیہ کے اس رویے کا خوشگوار اثر پڑتا ہے، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انتظامیہ واقعی ان کی ہمدرد اور خواہشار ہے۔ مگر یہ معاملہ علاج و معالجہ یا طبی سہولیات کے علاوہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہے مالی یا معاشی محرکات ترغیبات میں پینشن اسکیم۔ ہر صنعتی ادارہ میں ایک مدت تک خدمات سر انجام دینے کی عوض ایک صنعتی کارکن کو بڑھاپے میں گزر بسر کرنے کے لیے یا معذوری کی صورت میں گزر اوقات کرنے کے لیے پینشن کی سہولت فراہم کرنا چاہیے، اس لیے کہ جوانی میں گاڑے خون پسینہ سے اس کی متعلقہ صنعتی ادارہ کی پیداوار میں گراں قدر اضافے کرنے کی مخلصانہ کوششیں شامل ہیں، اور بڑھاپے یا معذوری میں جبکہ اس کا جسم کمزور ہو کر کسی محنت مشقت کے قابل نہیں رہتا، تو اب صنعتی ادارے کا فرض ہے کہ اس کا پرسان حال بن کر اس کے بڑھاپے کے لیے پینشن کا اجرا کرے۔ اگر کم از کم 10 سال کی اطمینان بخش خدمات کسی کارکن نے کسی صنعتی ادارے میں سر انجام دی ہوں تو اس کے بعد اسے پینشن کا حقدار سمجھنا چاہیے، اور مدت ملازمت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ حق پینشن میں بھی اضافہ لازماً ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مالی محرکات میں ترغیبات میں اوور ٹائم پیمنٹ یعنی زائد اوقات کی ادائیگی کی اسکیم۔ صنعتی مزدور مخصوص اور معینہ اوقات کار میں کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں، جس کی کہ اسے اجرت دی جاتی ہے انہیں۔ اگر کسی وجہ سے صنعتی انتظامیہ صنعتی کارکن یا صنعتی کارکنان سے 8 یا 10 گھنٹے کے اوقات کار سے زائد کام لے تو ان زائد اوقات کار کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جائے، اور مہینہ بھر میں جتنے بھی گھنٹے مزدور نے زائد کام کیا ہو اس کی فی گھنٹہ اجرت کے حساب سے اس کی ادائیگی کی جانی چاہیے، تاکہ مزدور طبقہ کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا نہ ہو کہ صنعتی انتظامیہ اور صنعت کار اس کا استحصال کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسینشل گروپ انشورنس اسکیم، لازمی اجتماعی بیمہ پالیسی کی اسکیم انشورنس کی۔ صنعتی انتظامیہ کو اپنے تمام کارکنوں کو اجتماعی طور پر ان کی زندگی کا بیمہ کروانا چاہیے، اور وہ پریمیم کی ادائیگی بھی اپنے طور پر کرے۔ اس سے کسی مہلک حادثہ یا معذوری کی صورت میں صنعتی انتظامیہ کو کارکن کی معذوری یا ہلاکت کی صورت میں اس کے ورثاء کو خطیر رقم ادا کرنے میں آسانی رہتی ہے، جس سے معذور کارکن یا ہلاک شدہ کارکن کے لواحقین کو اپنی بحالی اور گزر بسر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور تمام کارکن طبقہ پر اس کے نہایت خوشگوار اور دیرپا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ان کی صنعتی انتظامیہ کس قدر ان کی ہمدرد ہے۔ نتیجتاً ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور کام سے لگن اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے، جس سے صنعتی پیداوار پر بھی خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا میڈیکل فیسلٹیز، یہ بھی پرووائڈ کرنی چاہیے صنعتی انتظامیہ کو اپنے کارکن طبقہ کو۔ مفت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے صنعتی ادارہ سے جو متصل ہیں اپنے کارکن، ان کارکنوں کی تعداد کے مطابق ایک ہسپتال کے قیام کا بندوبست کرنا چاہیے جہاں ہر قسم کی طبی امداد اور سہولیات کی فراہمی ممکن ہو۔ کسی صنعتی ادارے میں کام شروع کرنے سے پہلے مکمل ہسپتال میں ہر قسم کی ادویات اور تربیت یافتہ ڈاکٹروں و دیگر متعلقہ سٹاف کی تعیناتی کو سرکاری طور پر لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر صنعتی ادارے کو کام شروع کرنے سے پہلے
محکمہ صنعت و حرفت یعنی انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ سے اجازت نامہ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہو، اور یہ سرٹیفکیٹ متعلقہ حکام معائنہ کرنے کے بعد اس وقت جاری کریں جب ضروری اقدامات کے ساتھ صنعتی ادارہ کی انتظامیہ نے حسب ضرورت ہسپتال کے قیام کو بھی تکمیل پر پہنچا دیا ہو۔ اگر مکمل ہسپتال کا قیام کسی صنعتی ادارہ کے لیے اس کی معاشی حالت کے باعث ممکن نہ ہو تو پھر کارکن طبقہ کو اپنے اپنے اہل و عیال اور دیگر لواحقین کے علاج و معالجہ کے لیے ماہوار طبی الاؤنس کا اجرا کرنا چاہیے۔ اگلی فائنینشیل موٹو ہے تعلیمی سہولتیں یعنی ایجوکیشنل فیسلٹیز۔ کارکن طبقہ کو اس کی تعلیمی استعداد اور ہنرمندی میں اضافہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ اس غرض سے انتظامیہ کو اپنے اداروں کے اندر تربیت گاہیں یعنی ٹریننگ سینٹرز قائم کرنا چاہیے تاکہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگر کسی اور جگہ پر تعلیمی استعداد کو بڑھانے یا ہنرمندی میں اضافہ کرنے کے لیے کسی کارکن کو داخلہ لینا ضروری ہو تو اس مقصد کے لیے بھی صنعتی انتظامیہ کو مشروط طور پر تنخواہ سمیت رخصت یا چھٹی کی سہولت فراہم کرنا چاہیے، مگر شرط یہ ہو کہ وہ بعد میں آ کر اسی ادارہ میں خدمات سر انجام دے گا۔ علاوہ ازیں کارکن طبقہ کے بچوں کے لیے صنعتی ادارہ کے اندر یا اس سے وابستہ کارکنوں کی مجموعی تعداد کے مطابق پرائمری مڈل یا ہائی اسکول لازماً قائم کرنا چاہیے، جس میں کم تنخواہ پانے والے کارکنوں کے بچوں کو مفت تعلیم کی سہولیات دی جانی چاہیے۔ علاوہ ازیں قلیل تنخواہ لینے والے کارکنوں کے لائق اور ہونہار بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے چند وظائف کا اجرا بھی صنعتی انتظامیہ کو کرنا چاہیے، اور یہ فیکٹری ایکٹ 1934 کے مطابق بھی ورکرز کا حق ہے۔ اس کے بعد ہے رہائشی سہولتیں یعنی لاجنگ فیسلٹیز، یہ بھی ایک فائنینشیل موٹو ہے۔ کارکن طبقہ کی اکثریت کو صنعتی ادارے کے نزدیک رہائشی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے تاکہ ان کی قوت اور طاقت غیر ضروری طور پر دوڑ دھوپ میں صرف نہ ہو، بلکہ وہ قوت اور طاقت صنعتی پیداوار کے بڑھانے کے کام آئے۔ دور دراز سے کام پر پہنچنے کے لیے وہ ابتدا ہی سے اگر تھکاوٹ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تھکاوٹ کے باعث ان کے کام میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس عدم دلچسپی کے باعث ان کی توجہ جو ہے کام پر سے ہٹی رہتی ہے، جس کی وجہ سے خام مال کا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں صنعتی حادثات کے رونما ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے صنعتی پیداوار میں معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے اضافہ کرنے اور صنعتی حادثات میں کمی کرنے کی غرض سے صنعتی ادارہ کے نزدیک رہائشی سہولیات کی فراہمی صنعتی انتظامیہ کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ حالات کار ورکنگ کنڈیشنز۔ کام کا ماحول دلکش ہونا چاہیے کیونکہ انسان ماحول کا اچھا یا برا اثر قبول کرتا ہے۔ اس کا خوشگوار یا ناخوشگوار اثر اس کی کارکردگی پر لازماً پڑتا ہے۔ اس لیے صنعتی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ماحول اور حالات کار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہے۔ راتوں کا کام کرنے والوں کے لیے یا تہہ خانوں میں کام کرنے والوں کے لیے موزوں روشنی، وافر اور آزادانہ تازہ ہوا، ہلکی موسیقی، تفریحی لمحات، مطالعہ گاہ اور کیفیٹیریا کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ تفریحی لمحات کے دوران کارکن اپنی پسند کے مشروب وغیرہ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آرام اور تفریحی سہولیات، ریسٹ اینڈ ریکریشن الاؤنس، یہ بھی ایک مالی محرک ہے، موٹیویشن ہے۔ صنعتی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر کارکن کو ایک مخصوص اور مقررہ عرصہ کے بعد بطور آرام اور تفریحی سہولیات کی فراہمی کے اثرات تنخواہ اور تفریحی الاؤنس کے کم از کم ایک ماہ کی چھٹی لازمی طور پر دے تاکہ اس دوران وہ مکمل آرام کرے اور سیر و سیاحت اور تفریح کر کے تازہ دم ہو کر اپنے کام پر لوٹے، جس سے اس کی اپنے کام سے رغبت اور دلچسپی فطری طور پر بڑھ جاتی ہے اور دل جمعی سے اور بھرپور توجہ اور لگن سے کام میں مصروف رہتا ہے۔ نتیجتاً ایسے کارکن پیداوار کی مقدار اور معیار دونوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد نان فائنینشیل موٹیوز ہیں۔ نان فائنینشیل یا سوشل موٹیوز یعنی ایسے مالی یا معاشی ترغیبات کے علاوہ غیر مالی یا سماجی ترغیبات بھی صنعتی پیداوار میں اضافہ اور کارکن طبقہ کے اطمینان اور خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی اس میں پیسہ تو خرچ نہیں آتا لیکن ورکرز کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔
پہلے نمبر پر ہے اس میں کام کی داد یعنی اپریسیشن آف ورک۔ ہر شخص فطری طور پر یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس کے کام کو سراہا جائے، محبت اور داد یا تعریف اس کی جائے۔ یہ ہر شخص کی فطری ضرورت ہے۔ ہر کارکن چاہتا ہے کہ اس کے کام قابل داد کام کی برملا اور علل اعلانیہ داد دی جائے اور اس کی تعریف سب لوگوں کے سامنے کھلے بندوں کی جائے۔ نہ یہ کہ کام کی اجرت تو ڈھیر ساری دے دی مگر کام کی داد قدر نہ دی۔ جہاں اجرت اس کارکن کی ایک معاشی یا مالی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی اور اہم ضرورت اس کے کام کی داد ہے، جو اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے، جس سے اس کا ذہن اور سب سے بڑھ کر اس کی انا اور عزت نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور یوں وہ پورے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر صنعتی انتظامیہ اپنی کمزور معاشی حالت کے باعث معاشی ترغیبات نہیں دے سکتی تو کم از کم غیر مالی یا غیر معاشی ترغیبات جو معاشرتی اور سماجی ترغیبات بھی کہلاتی ہیں ان پر توجہ دے اور اچھے کارکنوں کے کام کی فیاضانہ انداز میں ان کو داد دے کر ان کے دلوں کو موہ لینے کا اہتمام کرے، اور ایسا کرنے کے دوہرے مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کارکن جن کے کام کی داد دیگر کارکنوں کی موجودگی میں دی جائے وہ معاشرتی اور نفسیاتی طور پر پابند ہو جاتے ہیں کہ اپنے کام کے معیار کو بہتر سے بہتر بنائے رکھنے کی کوشش میں مصروف ہوں، اور اگر اپنے کام کو مزید بہتر معیار و مقدار کے اعتبار سے نہ بنا سکتے ہوں تو کم از کم سابقہ معیار جس کی ان کو سب احباب اور ساتھیوں کی موجودگی میں داد دی گئی ان کو کم از کم برقرار رکھنے کی وہ ہر قیمت پر کوشش کرتے ہیں، جس سے پیداوار اور معیار میں اور مقدار میں بھی دونوں طرح سے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دوسرے کارکن ساتھی جن کی موجودگی میں کچھ کارکنوں کے کام کی تعریف کی جاتی ہے ان کے دلوں میں جذبہ مسابقت بیدار ہوتا ہے، جس سے ان میں بھی یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش ان کی اور ان کے کام کی بھی ایسی تعریف کی جائے، اور پھر اسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گویا یوں ایک نہایت ہی دلچسپ اور صحت مندانہ مقابلہ حسن کارکردگی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جس سے ہر کارکن اپنے دوسرے کارکن ساتھیوں پر سبقت لے جانے کی جدوجہد میں خاموشی کے ساتھ مصروف کار ہو جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ اچھی، عمدہ اور وافر صنعتی پیداوار ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بعد اوائڈنس آف نیگیٹو کریٹیسزم یعنی منفی تنقید سے گریز کرنا۔ صنعتی انتظامیہ، مینیجرز اور فورمین، سپروائزر حضرات کا رویہ عمومی طور پر کارکن طبقہ کے سامنے دوستانہ، مشفقانہ اور مثبت ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر انہیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں البتہ جب معائنہ کرتے ہوئے ان کو اگر معلوم ہو کہ کوئی کارکن عادتاً یا جان بوجھ کر اپنے کام کو غلط انداز سے کرتا ہے جس کی وجہ سے خام مال ضائع ہوتا ہے، پیداوار کا معیار بھی برقرار نہیں رکھ پاتے، تو ایسے کارکن کے کام پر تنقید ضروری ہے، مگر یہ تنقید بھی مثبت انداز میں ہونی چاہیے، اور جہاں تعریف و ستائش بھری مجلس میں اور سب کے سامنے کارآمد ثابت ہوتی ہے وہاں تنقید اور تردید علیحدگی میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر صنعتی انتظامیہ، مینیجر اور دیگر سپروائزری اسٹاف کے بارے میں کارکن طبقہ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ بلا وجہ اور بلا جواز ہمارے کام میں کیڑے نکالتے ہیں اور ہم پر برستے اور ہمیں ڈانٹ پلاتے رہتے ہیں، جبکہ اس کام کو بہتر طور پر کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتاتے۔ یہ تنقید کا منفی انداز ہے جو کہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے کسی غلط کار کی بڑی اور کھلی غلطی پر بھی جب ہم اسے برا بھلا اور لعن طعن کرتے ہیں تو بجائے اس میں اصلاح پیدا ہونے کے اس میں انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ تباہی ہے جو منفی تنقید سے جنم لیتی ہے۔ مثبت طریقہ تنقید یہ ہے کہ ہم اسے اپنے دفتر بلائیں، جب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد علیحدگی میں اسے سمجھائیں کہ آپ کا کام باقی کام تو نہایت عمدہ ہے مگر فلاں کام کہیں غفلت یا بے توجہی کی وجہ سے بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، اور اس کو صحیح طور پر کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور پھر ہم اسے صحیح طریقہ سے خود کر کے دکھائیں یا اچھی طرح سے سمجھائیں اور اسے یقین دلائیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا کام بھی عمدہ ہوتا ہے، اگر آپ کچھ زیادہ دلچسپی اور توجہ سے یہ کام کریں گے تو یقیناً یہ بھی آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی
نہیں پاتا، اگر فلاں شخص سے اسے اچھے طریقے سے حسن و خوبی کے ساتھ کر سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے؟ حالانکہ آپ مجھے اس سے زیادہ ذہین، محنتی اور باصلاحیت لگتے ہیں۔ جہاں منفی طریقے سے ہم کارکن میں احساسی کمتری پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں، وہاں مثبت طریقے سے ہم کارکن کو اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور انہیں استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اس میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور یوں نہ صرف وہ اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اپنی پیداواری صلاحیتوں کو بہتر طریقہ سے کام میں لانے کا بھی آغاز کر لیتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے جی ہمارے پاس نان فائنینشیل موٹیوز میں یا سوشل موٹیوز میں فیئر سلیکشن اینڈ پروموشن۔ صنعتی اداروں میں مختلف کاموں پر لوگوں کے انتخاب اور ترقی کے لیے عدل و انصاف پر مبنی طریقہ کار ماہرین کے مشورہ جات اور تجربات کی روشنی میں وضع کر کے ان پر قواعد و ضوابط کے مطابق سختی سے عمل کرنا چاہیے، تاکہ صنعتی انتظامیہ کے ہاتھوں ہمیشہ حقدار کو اس کا حق ملے اور صنعت کاروں اور صنعتی اداروں کی انتظامیہ سے کارکنان کے عزیز و اقارب کو اور اپنے مجموعی نظر نکمے مگر خوش آمدید لوگوں کو نوازنے کی کبھی شکایت پیدا نہ ہو۔ کسی صنعتی ادارہ میں اچھے کام پر منتخب ہونے یا ترقی پا لینے کے لیے تمام امیدواران شب و روز محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے اپنا خون پسینہ کرتے ہیں، لیکن اگر محنتی، لائق اور حقدار امیدوار کو برائے تعیناتی یا ترقی منتخب کرنے کی بجائے اقربا پروری یعنی نیپوٹزم کی وجہ سے یا منظور نظر ہونے کی وجہ سے انتخابی عمل میں لایا گیا تو جہاں محنتی، لائق اور حقدار کارکنوں کی دل شکنی ہوگی، وہاں دیگر لائق اور محنتی کارکن بھی محنت سے جیت چرانے لگیں گے، کام کرنے کی بجائے ٹال مٹول کرنے اور ناجائز ذرائع کو اپنانے پر مجبور ہوں گے، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر صنعتی ادارے کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی نان فائنینشیل موٹیوز میں سوشل ایوارڈز یعنی سماجی انعامات۔ اگر کوئی صنعتی ادارہ اپنی مالی مجبوریوں کے باعث اپنے کارکنوں کو مکمل طور پر معاشی ترغیبات فراہم کرنے سے قاصر ہو تو ایسے صنعتی ادارے کی انتظامیہ چند ایک معاشی ترغیبات کے ساتھ ساتھ بھرپور طور پر سماجی اور غیر مادی ترغیبات کو اپنا کر کارکن طبقہ کو اپنی ہمدردی اور بڑی خواہی کا یقین دلائے۔ اچھے کارکنوں کی عمدہ کارکردگی اور طویل خدمات کو سراہنے اور تسلیم کرنے کی غرض سے ان کو سماجی نوعیت کے عطیات و انعامات سے نواز کر ان کی عزت نفس کی تسکین کی جا سکتی ہے۔ مثلا ہر ماہ یا 3 ماہی میں یا ہر 6 ماہی میں یا ہر سال کی کارکردگی کی بنیاد پر کسی صنعتی ادارہ کے مختلف شعبہ جات اور انفرادی طور پر تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کر کے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے انعامات، عطیات اور اسناد لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، اور اس موقع پر انعام پانے والے شعبہ یا فرد کی عمدہ کارکردگی پر مختصر روشنی بھی ڈالی جائے، اور موقع آنے پر ایسے انعام یافتہ کارکنان کا بہتر کاموں کے لیے بیرون ملک تربیتی کورسوں کے لیے اور ترقی پانے کے لیے انتخاب کیا جانا چاہیے۔ ششماہی اور سالانہ بنیاد پر عمدہ کارکردگی کے حامل کارکنوں کی تصاویر میں ان کی زندگی کے مختصر خاکہ کے مختلف اخبارات و رسائل میں مشتہر بھی کی جائے۔ ایسا کرنے سے مجموعی طور پر صنعتی ادارے کی کارکردگی کو عمدہ بنانے میں مدد ملے گی۔ اگر یہ سب معاشی اور سماجی ترغیبات صنعتی اداروں کے کارکنوں کو فراہم کی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے کام میں دلچسپی نہ رہیں اور پھر بھرپور توجہ اور تندہی و مکمل سرگرمی سے اپنے آپ کام میں مصروف ہو کر صنعتی پیداوار میں گراں قدر اور قابل داد اضافہ کا باعث نہ بنے۔ آخری پوائنٹ ہے اس میں نان فائنینشیل موٹیوز میں تحفظ ملازمت یعنی سیکیورٹی آف جاب۔ اگر کارکنان کو اپنی ملازمت کا تحفظ حاصل نہیں ہوگا تو ان میں بے چینی اور بے سکونی پائی جائے گی اور وہ دل جمی سے کام پر توجہ نہیں دے سکیں گے، جس سے پیداوار متاثر ہوگی اور ایسے کارکنوں میں تحریک پیدا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کارکنان کو ملازمت کے تحفظ کا احساس دلانا چاہیے تاکہ وہ پرسکون انداز میں کام کو متحرک ہو کر سکیں اور صنعتی پیداوار میں اضافہ کا باعث بنے۔ یہ تھے جناب فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل موٹیوز، یہ چار ہی آپ کے سامنے ڈسکس کر لی میں نے۔
نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں کنفلکٹ آف موٹیوز کا ٹاپک، محرکات کا تصادم جسے ہم کہتے ہیں۔ محرکات کا تصادم، بعض اوقات محرکات کے تصادم کے درمیان تصوراتی تصادم کے باعث ایک فرد احساس محرومیت اور اضطرابی کیفیت یا تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تصادم تین طرح کے ہو سکتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے کنفلکٹ بٹوین پازیٹیو اینڈ نیگیٹو موٹیوز، تصادم مابین مثبت اور منفی محرکات۔ ایک صنعتی کارکن اپنی تنخواہ اور مراعات میں اضافہ کے لیے ہڑتال میں حصہ لینے کی خواہش رکھتا ہے، جو ایک مثبت محرک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ خوف بھی لاحق ہے کہ وہ ایک اچھا کارکن جانا اور پہچانا جاتا ہے، جبکہ ہڑتال میں شرکت کرنے یعنی ہڑتال میں شرکت کرنا یہ منفی محرک ہے۔ ہڑتال میں شرکت کرنے سے اس کے ایک اچھے کارکن کا تاثر نگران عملہ اور مالکان پر سے ختم ہو جائے گا، اور یوں وہ ایک تشویش اور اضطرابی کیفیت میں خود کو مبتلا پاتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کنفلکٹ بٹوین ٹو پازیٹیو موٹیوز، یعنی تصادم مابین دو مثبت محرکات۔ ایک صنعتی کارکن ایک ایسے شعبہ میں کام کرتا ہے کہ جہاں پر اسے اپنی مہارت کے باعث اپنے ساتھی کارکنوں اور نگران عملہ میں عزت و احترام کا مقام حاصل ہے، البتہ تنخواہ کسی قدر کم ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس صنعتی ادارہ کے ایسا شعبہ میں منتقل ہو جہاں نسبتاً زیادہ تنخواہ ملے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس شعبہ کا سربراہ اور نگران عملہ بے بات بے تنقید کرتا رہتا ہے اور بد کلامی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ یہاں پر اب صنعتی کارکن کو عزت اور احترام کی مثبت محرک اور زائد تنخواہ کی مثبت محرک میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے فیصلہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ تشویش میں اور ہیجانی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں ہمارے پاس ہے کنفلکٹ بٹوین ٹو نیگیٹو موٹیوز، دو منفی محرکات کے درمیان تصادم۔ اس میں بھی ورکر بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ بعض اوقات ایک صنعتی کارکن بحیثیت نمائندہ کارکنان اپنی صنعتی انتظامیہ اور افسران بالا کے خلاف کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ انتظامیہ کے نظروں میں اچھا کارکن قرار پائے، مگر دوسری جانب وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھی صنعتی مزدور اور کارکن اسے غدار اور مزدور دشمن قرار دیں، لہذا اسی کشمکش میں اسے تشویش اور اضطرابی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نتیجتاً پریشان رہتا ہے۔ تو یہ تینوں ہی قسم کی محرکات میں ورکر کی پریشانی موجود رہتی ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا، مکمل ٹاپک، مکمل چیپٹر موٹیویشن کا، یہ اپنے مکمل ہوا آج، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، جس میں مورائل کے بارے میں